بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم والدین کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جو ہمیں انجام دینی ہیں۔ اس سلسلے میں 2-3 باتیں آج آپ کے سامنے عرض کر دینا اور بات تمام کر دینا ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جو میں نے نہ کی ہو، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا کہ والدہ تو نہیں ہیں، والد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ باپ کی خدمت کرو اور ان سے نیکی کرو تاکہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس سے نیکی کرنا زیادہ بہتر تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، کوئی ایسا عمل ہوتا ہو تو بتا دیجئے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے نجات پاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت اور ان سے نیکی کرو، یقیناً والدین کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کے منہ میں لقمہ رکھو، کیونکہ یہ عمل قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو آپ سن سکتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کتابوں میں بہت سی اس طرح کی روایات ہیں کہ معصومین نے والدین سے کیا سلوک کرنے کا بتایا اور قرآن میں کیا حکم آیا ہے والدین کے متعلق، ہماری ذمہ داری کیا کیا ہے۔ ان سب کو انجام دینے کی کوشش ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اس دور میں سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ انسان کسی کو وقت دینا نہیں چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے، اور جس کے پاس کوئی کام نہیں وہ زیادہ مصروف ہے کہ بالکل ٹائم نہیں دینا چاہتا انسان۔ فضول کے کاموں کے لیے وقت انسان کے پاس بہت ہے، باتیں کریں گے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر والدہ کی خدمت میں بیٹھنا ہو 10 منٹ یا والد کے پاس بیٹھنا ہو تو وہ گراں گزرنے لگتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو فاصلہ ہوتا ہے سوچ میں اور نظریے میں تو وہ بھی بیچ میں حائل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے کہ وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جنریشن گیپ، کہ وہ اپنے زمانے کی سوچ رکھتے ہیں، آپ کی سوچ الگ ہے، وہ اپنے دور کی باتیں کریں گے، آپ اپنے دور کی باتیں کریں گے، اس میں بڑا فاصلہ ہوتا ہے، تو انسان بہت جلدی وہ بھی آتا ہے۔ جبکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو فاصلہ ابھی ہے یہ ابھی کا بنا ہوا فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ اس وقت بھی تھا کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، تب ہمارے درمیان میں اس وقت بھی فاصلہ تھا، لیکن ہمارے والدین نے کبھی اس فاصلے کو اپنے اور آپ کے بیچ میں نہیں آنے دیا۔ انہوں نے تو آپ کی خوشی کے لیے جیسا آپ کر رہے تھے ویسا کرنا شروع کر دیا، آپ کے ساتھ کھیلنے لگے، آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچہ بن گئے، صرف ہر وہ کام کیا کہ اس کی اولاد خوش رہے، اسے تکلیف نہ ہو، وہ ہنستا مسکراتا رہے۔ تو یہ فاصلہ تو اس وقت بھی تھا، لیکن انہوں نے اس فاصلے کو پاٹ دیا، اس فاصلے کو ختم کر دیا آپ کی خوشی کے لیے، کہ آپ خوش رہیں، آپ کو اچھا لگے۔ تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو فاصلہ ہے تو اب آپ کی باری ہے کہ آپ اس فاصلے کو کم کریں، کوشش کریں کہ ان کو وقت دیں، کوشش کریں کہ اپنی مصروف زندگی کا کچھ قیمتی لمحے وہ نکالیں اور اپنے والدین کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے دل کی بات جاننے کی کوشش کریں، ان کی خوشی اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس کو دھیان میں رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کو یہ لگتا ہے یا جس نے اپنے والد سے کبھی اونچی آواز میں بات کی ہو، والدہ کو کبھی گھور کے دیکھا ہو، اگر ایسا کوئی انسان ہے اور آپ کو یاد آ رہا ہے تو ابھی وقت نہیں گیا ہے، آپ جا کے معافی مانگ سکتے ہیں ان کی خدمت میں، وہ آپ کے والدین ہیں، یقیناً آپ کو معاف کر دیں گے اگر آپ طریقے سے معافی مانگیں گے، محبت سے ان کے سامنے جا کے۔ اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو یقیناً
بڑی مشکل کا مسئلہ ہے پھر، اور اس کے لیے بھی ہے کہ آپ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کی قبر پہ جائیں، وہیں جا کے معافی مانگ لیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو تکلیف پہنچائی، اپنے والد کو تکلیف پہنچائی۔ تو والدین تو اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں، کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا والدین اپنی ایک انسان اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگ لینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب تک والدین راضی نہیں ہوں گے اللہ کسی صورت راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا والدین کو راضی رکھیں، انہیں خوش رکھیں، ان کی دعائیں لیتے رہیں۔ ان کی دعائیں، ان کی خوشی آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت بڑے فائدے کا سبب ہوگی۔ اس کے لیے بہت سی روایتیں انشاءاللہ آگے عرض کی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔